پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہمارے سیگمنٹ کے جناب محترم علی ظفر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. علی ظفر صاحب, میں وقفے سے جانے سے پہلے میرا ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ میں دیکھ رہا تھا اچکزئی صاحب کا بیان. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہی, اور یہ جلسہ مطلب منسوخ کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کچھ ایسے ہی فیصلہ تھا. جناب جی دیکھیں, میرا خیال ہے اچکزئی صاحب شاید یہ درست کہہ رہے ہوں کہ ان کو وہ وقت ہی نہیں ملا ہوگا. ہماری چیئرمین اور واتی صاحب گئے تھے کہ وہ ان سے کوئی مشاورت کر سکیں اس معاملے میں. یہ ٹائم سینسٹیو فیصلہ تھا, اس لیے اگر ان کو یہ ان کا کہنا ہے اچکزئی صاحب کا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, تو ہو سکتا ہے وہ درست ہی کہہ. لیکن ایک چیز میں وضاحت کر دوں, میری جب ملاقات ہوئی تھی کل عمران خان صاحب سے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مقصد ہے ہمارا اس جلسے کا, اور جو انہوں نے ڈکلیئر کرنا تھا کہ ہم نے ہر ہفتے ہر شہر پاکستان کے ہر شہر میں اس طرح کے جلسے کرنے, اس کا مقصد بڑا اہم ہے, اور مقصد ہے آئین کی بحالی اور آئین کی حفاظت. کیونکہ اس وقت ہمارے مطابق جو ہمیں ایکسپلین کرنا ہے پبلک کو, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے, اس وقت ہمارے مطابق آئین جو ہے وہ اس کو ہر طریقے سے اس کو ایک طرح سے ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے, سسپینڈ کر دیا گیا ہے. نہ الیکشن ٹائم پہ کرایا گیا, نہ یہ الیکشنز جو ہو گئے ان کے ریزلٹس آنے گئے, اس میں دھاندلی ہوئی, نہ الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے, نہ ریزرو سیٹس دی جا رہی ہیں. اس طرح کے بہت سارے جو الزامات ہیں وہ ہم نے قوم کو بیان کرنے ہیں, اور یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان جلسوں کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکیں. اچھا علی ظفر صاحب, آپ کی متواتر ملاقات ہو رہی عمران خان صاحب سے, کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ جیل سے باہر عمران خان میں, اور جیل کے اندر جو عمران خان ہے, اور اب ایک برس گزر چکا ہے, ایک برس سے زیادہ ہو گیا, تو کیا اسی طرح مطلب ہے تبدیلی آئی, میچورٹی آئی, دباؤ کا شکار ہو گئے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جذبہ کچھ سرد ہوا, گرم ہوا؟ جی بالکل اسی طرح ہے, ان کا بالکل ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے. شاید شک تھا حکومت کو کہ ان کو 30 دن کا جیل میں رہنا پڑے گا, تو کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو اور ملک سے باہر بھیج دو. لیکن وہ سال ہو گیا ہے, اور وہ اسی طرح ان کی جو ان کی ڈائریکشن ہے, ان کا جو ان کا مقصد ہے, جو ان کا جو پہلے تھا پرائم منسٹر جب تھے, اور جب پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا, اور جیل سے باہر جب وہ تھے, جب وہ تحریک چلا رہے تھے, اور اس کے بعد جب جیل میں ہیں, وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی عملی سیاست میں one who runs from the battle lives to fight another day, تو مناسب نہیں ہوتا کہ بھئی 6-8 مہینے سال جو بھی ہو کہ نکل جائیں ملک سے عملی؟ ہم نے تو پاکستان کی سیاست میں یہی دیکھا, ایسا ہوتا ہے, بارہا ہوا ہے, اور یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جی کافی لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا ان کو شروع میں کہ بہتر یہی ہے کہ لیو ٹو فائٹ another battle. یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ نکل جائیں, پہلے بھی نکلے ہیں بہت سارے لوگ, پھر واپس آ گئے. لیکن انہوں نے کہا میں اس سیاست میں یقین نہیں رکھتا, میں پرنسپل کی سیاست کرنا چاہتا ہوں, میں اصولوں کی سیاست کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی باہر نہیں جاؤں گا, نہ میرا کوئی این او سی لینے کا مقصد ہے. میں پرنسپل کی, اگر میں اپنے لیے لڑ رہا ہوتا, قوم کے لیے نہیں لڑ رہا ہوتا, تو میں کب کا این او سی لے لیا ہوتا میں نے اپنے لیے, اور میں اپنی زندگی میں جو عیاشی کر سکتا ہوں, جو آرائش میں لے سکتا ہوں, میں بالکل لیتا. لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد تو سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ میں یہ اپنی جو زندگی ہے قوم کے لیے میں قربان کر رہا ہوں, اور میں یہ سال رکھیں, 2 سال رکھیں, 5 سال رکھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ بتائیے, کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے ہمارے پاس اس سیگمنٹ کا, 2 بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو کہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو لیوریج نہیں کر پا رہی, جو ایک اتحاد کی بات ہوتی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کا اتحاد, کہ جب بھی کوئی جماعت مشکل میں ہوتی تو ایک اتحاد بڑا بناتی, اس کو فعال کرتی ہے. تو آپ لوگوں کا اب ٹھیک ہے اتحاد زبانی کلامی حد تک تو ہے, لیکن اس میں فعالیت نظر نہیں آ رہی, جو کہ ماضی میں ہم نے ایم آر ڈی کے دور میں دیکھی. مطلب ہے جب مشکل میں تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا استعمال کیا تھا اپنے اتحادی جماعتوں کو. جی بالکل, یہ تو آپ اگر پاکستان میں جتنی بھی موومنٹس چلی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ
سولو فلائٹ نہیں ہو سکتی. ضرور یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت مقبول پارٹی ہوتی ہے لیکن وہ باقی پارٹیز کو ساتھ لے کے چلتی ہے موومنٹ کے لیے, جن کی اپنی اپنی کوئی طاقتیں ہوتی ہیں, اپنی اپنی اسٹرینتھس ہوتی ہیں, اپنی اپنی وہ اتحاد میں لے کے آتی ہیں ویلیو. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے مزید اور تیزی سے ہونا چاہیے, کیونکہ بہت ساری اس وقت اپوزیشن میں, حکومت کی اپوزیشن میں جماعتیں ہیں جو کہ جو پرنسپلز ہیں, 2-3 اصول جو ہیں ان پہ کھڑی ہے. ایک کی اصول تو یہ ہے کہ آئین کی بحالی چاہتی ہیں بہت ساری جماعتیں جو حکومت سے باہر ہیں, ان کو ساتھ لیا جا سکتا ہے, کامن پلیٹ فارم ہے. اسی طرح کامن پلیٹ فارم یہ ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ اس دھاندلی جو ہوئی ہے الیکشن میں اس کے خلاف ہیں, وہ ایک کامن پلیٹ فارم ہے. رول آف لا تیسرا کامن پلیٹ فارم ہے. جو ہماری فورن پالیسیز ہیں افغانستان میں دیکھ لیں یا انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں, آپ معیشت ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. اگر مجھے اجازت ہے آخری سوال, اور وقت کیونکہ کم ہے میں چاہوں گا, حالانکہ سوال تو ظاہر ہے کہ اس کے ڈیٹیل ہمیں چاہیے ہوتی, کہ آپ اتنے بڑے قانون داں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ قانونی جنگ کے ذریعے باہر آئیں گے, یا جیسے کہ فواد چودھری جیسے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس کے لیے کوئی سیاسی حکمت عملی ہوگی؟ کس چیز میں آپ کو وزن زیادہ لگتا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں سیاسی جنگ سے یقینی طور پہ وہ باہر آ جائیں گے, لیکن جو سیکنڈ آپشن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بھی اوپن رکھنا چاہیے, اس کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے. بیسٹ سلوشن, بیسٹ جو حل ہوتا ہے ہمیشہ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی طرح مستقبل کا سوچیں اور ملک کا سوچیں اور آگے بڑھیں, اور دونوں محاذوں پر کام کریں. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, پی ٹی آئی کے جو مشکلات ہیں, اس کے جو چیلنجز ہیں, کچھ اس پہ ہم نے آج بہت تفصیل سے بات کی ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس ملک کا صرف ایک دکھ سیاست ہی کا نہیں ہے, ایک آئی ٹی کا دکھ بھی ہے, انٹرنیٹ کی سست روی کا دکھ بھی ہے,